الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متفق الاسم المتفق والمفترق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام متفق ہو جائیں تو ان کو کہتے ہیں متفق والمفترق، کہ اس میں متفق ہیں اور اس لفظ میں آ کر وہ جدا ہوئے ہیں۔ جی اگے۔ الراوی عن اثنین متفق الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبۃ ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر۔ اور اگر روایت کرے راوی دو استادوں سے، کن سے؟ دو استادوں سے جن کا نام ایک جیسا ہے، یا ان کا نام ایک جیسا اور ان کے والد صاحب کا بھی نام ایک جیسا، یا اوپر دادے کا بھی نام ایک جیسا، یا نسبت ایک جیسی۔ جی تو اب اس محدث نے پڑھا ہے، جی بندے دو ہیں، دو سے پڑھا لیکن وہ دونوں کے نام متفق ہیں۔ اب یہ حدیث کس استاد سے، یہ کس سے، اور دونوں ممتاز نہیں ہوں گے اس کے ساتھ، ممتاز بس باب اس کے کہ خاص کیا گیا ہے وہ ہر ایک ان دونوں سے۔ جی اس کے ساتھ اگر ممتاز نہ ہوں، ان کے ساتھ ممتاز نہ ہوں تو اگر دونوں سے کہیں استاد تو لم یضرا۔ یہ حدیث اس استاد سے سمجھ لیں، اس سے سمجھ لیں کہ اس نے اس سے روایت کی یا اس سے کی ہے، چونکہ دونوں سے کہیں اوپر سند علیحدہ ہوگی، لہذا کوئی حرج نہیں ہے، لہذا یہ حدیث صحیح ہے۔ جی اور اگر روایت کرے راوی دو استادوں سے جن کا نام متفق ہے یا ان کے والد کا نام اپنا بھی متفق ہے، یہ او بمانا بلکہ، جی بلکہ ان کے والد کا نام بھی متفق ہے، بلکہ ان کے دادے کا بھی، یا وہ دونوں متفق ہیں نسبت میں، اور نہیں ممتاز وہ دونوں ایسی شے کے ساتھ کہ خاص ہو ہر ایک ان دونوں سے اس شے کے ساتھ۔ پس اگر وہ دونوں سے کہیں تو یہ اتفاق نقصان نہیں دیتا، یہ اتفاق نقصان نہیں دیتا۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متفق الاسم کبھی روایت کرتا ہے محدث دو رجلوں سے جن کے نام ایک ہیں فقط، یا ان کے بھی نام اور باپ کے نام بھی ایک ہیں، یا باپ کے نام کے ساتھ دادے کا بھی نام ایک ہے، یا نام میں اور اسم الاب والجد اور نسبت بھی دونوں کی ایک ہی ہے، چار چیزوں میں اکٹھے ہو گئے، اور نہیں ممتاز ایک ان دو کا دوسرے سے۔ جی پس سبقت کرے گا ذہن اس بات کی طرح کہ وہ دونوں ایک ہی رجل ہے، حالانکہ وہ تو دو ہیں، اور واضح ہوگا فرق اختصاص کے ساتھ، یعنی اختصاص راوی کا اس کے ساتھ کے خاص کرتا ہے وہ ہر ایک کو مروی عنہ سے، او مع اسم مثال اس کی کہ متفق ان کے اسماء ان کے آبا۔ خلیل بن احمد نامی دو شخص ہیں، اول خلیل بن احمد بن عمر بن تیم نحوی صاحب العروض جنہوں نے علم عروض بنایا، اور روایت کرتے ہیں یہ عاصم احول سے، ذکر کیا ہے ان کو ابن حبان نے ثقات میں۔ ثانی خلیل بن احمد ابو بشر مزنی روایت کرتے ہیں مستنیر سے،
اور مثال ان کی کہ متفق ان کے اسماء ان کے آبا کے اور ان کے اجداد کے احمد بن جعفر بن حمدان اس نام کے 4 ہم زمان ہیں، ایک ہی طبقہ میں ہیں، جی ایک ہی طبقہ میں ہیں۔ اول ہیں احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک بغدادی، ثانی احمد بن جعفر بن حمدان بن عیسیٰ سقطی البصری، ثالث احمد بن جعفر بن حمدان دینوری، نسبتوں سے فرق نکلا ہے، جی چوتھے احمد بن جعفر بن حمدان طرطوسی، مثال اس کی کہ ان کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کی نسبت اتفاق ایک ہو۔ محمد بن عبداللہ یہ باپ بیٹا نام الانصاری، جی جی یہ 2 بندے ہیں، اول قاضی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن مثنى الانصاری بصری شیخ البخاری، ثانی ابو سلمہ محمد بن عبداللہ بن زیاد الانصاری ہیں، او مع نسبت جی نام رکھا ہے اس کا مصنف نے جو آگے آ رہا ہے صفحہ المحمل، اور داخل ہے اس میں متفق اور مفترق اور آگے کچھ تفصیل آ رہی ہے، اور اگر اور متفق اسم تے متفق تے مفترق، اور اگر روایت کرے راوی 2 سے کہ نام متفق ہے اسنین سے ہیں جی کہ اسنین سے کون سے اسنین کہ جو کہ متفق ہے دونوں کا نام یا باپ کے نام کے ساتھ یا جد کے نام کے ساتھ یا نسبت کے ساتھ، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور ناممتاز ہوں دونوں اس شے کے ساتھ کہ خاص کیا جائے اس شے کے ساتھ، ہر ایک کل واحد ہر ایک کو ان دونوں سے، پس اگر دونوں سے کہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے جی۔ اور اگر روایت کرے راوی 2 سے ایسے 2 جن کا جو متفق ہیں نام میں یا باپ کے نام میں یا دادے کے نام میں یا نسبت میں، اور نہیں ممتاز وہ دونوں ایسی شے کے ساتھ کہ خاص کرے وہ شے ہر ایک کو ان 2 میں سے، پس اگر ہوں وہ دونوں ثقہ تو نہیں نقصان دیتا یہ ومن ذالک ما بقى في البخاري في روايته عن احمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهري، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري۔ اور اس سے اے مما اتفقا فی الاسم فقط، جی صرف اسم میں، اور اس سے وہ جو واقع ہے بخاری شریف میں امام بخاری کی روایت کرنے میں انہوں نے روایت کی عن احمد کہا، عن احمد کہا، نہیں منسوب کسی کی طرف بھی، تو احمد روایت کرتے ہیں ابن وہب، تو یہ احمد کون ہیں جی جن سے امام بخاری روایت کرتے ہیں؟ وہ 2 ہیں، جی کیونکہ وہ یا احمد بن صالح ہیں یا احمد بن عیسیٰ ہیں جی، تے یا روایت کی امام بخاری نے ام محمد کی، محمد بس آگے نسبت نہیں کی، ان اہل العراق کے محمد روایت کرتے ہیں کن سے؟ اہل عراق سے، کیونکہ یہ محمد بن سلام ہیں یا محمد بن یحییٰ زہلی ہیں، تو بخاری شریف میں 2 ناموں میں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں تحقیق استیاب کیا میں نے اس کا شرح بخاری کے مقدمہ میں جی، فتح الباری کے ساتھ مقدمہ ایک پوری جلد، اس میں آپ نے بحث کی بخاری شریف کے بارے میں، راویوں کے بارے میں، اور من کرنا اور اس سے وہ جو واقع ہے اس سے کہ مراد نام صرف نام میں وہ جو واقع ہے بخاری شریف میں امام بخاری کے روایت کرنے میں عن احمد جو نہیں منسوب، عن احمد عن ابن وہب، اب سمجھ احمد کا آگے نسبت بیان کی کون ہے، کیونکہ احمد یا احمد بن صالح ہیں یا احمد بن عیسیٰ ہیں، یا روایت کی امام بخاری نے محمد سے جو نہیں منسوب
کہ محمد روایت کرتے ہیں اہل عراق سے، محمد روایت کرتے ہیں اہل عراق سے، کیونکہ یہ جو محمد جن سے روایت کریں امام بخاری یا محمد بن سلام ہیں یا محمد بن یحییٰ زوہلی ہیں، اور تحقیق استیاب کیا میں نے اس کا شرح بخاری کے مقدمہ میں، شابہ جی۔ اور اسی سے ہے وہ جو واقع ہے بخاری شریف میں، امام بخاری کے روایت کرنے میں احمد سے جو نہیں ہے منسوب، انہوں نے روایت کی ابن وہب سے، کیونکہ احمد یا احمد بن صالح ہیں یا احمد بن عیسیٰ ہیں، اور امام بخاری کی روایت کرنے میں محمد سے جو نہیں منسوب روایت کی انہوں نے اہل عراق سے، کیونکہ محمد یا محمد بن سلام ہیں یا محمد بن یحییٰ زوہلی ہیں، اور تحقیق استیاب کیا میں نے اس کا بخاری شرح بخاری کے مقدمہ میں۔ ومن اراد لذلك ضابطا كليا يمتاز احدهما عن الاخر فباختصاصه اي الراوي باحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك او كان مختصا بهما معا فاشكاله شديد فيرجع فيه الى القرائن والظن الغالب۔ اور وہ بندہ جو ارادہ کرے اس بات کو سمجھنے کے لیے ضابط کلی کا، ایسا ضابط کلی کے ممتاز ہو جائے دو کا ایک دوسرے سے، تو پس راوی کے اختصاص کے سبب سے، کس سے؟ راوی کے اختصاص کے سبب سے، کہ یہ راوی جو ہے نا اختصاص کے سبب سے دو میں سے ایک کے ساتھ، کہ یہ جو راوی ہے یہ زیادہ کس کا شاگرد ہے، سمجھی؟ تو جب پتہ چل جائے گا نا کہ زیادہ اس کا شاگرد ہے تو پتہ چلے گا کہ پھر روایت بھی اسی سے کیجیے تھی، تو اب واضح ہو جائے گا محمل۔ محمل سے مراد وہ جو بھی کون تھا بندہ، کہ یہ اس نام کے تو زیادہ ہے، یہ کون مراد ہے، کہ جب راوی بھئی پتہ چل جائے گا کہ فلاں جو ہے نا اس سے زیادہ پڑھا ہے تو پھر تعین ہو جائے گا۔ کیا کہ جی؟ اور وہ بندہ جو ارادہ کرتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایسے ضابط کلی کا کہ ممتاز ہو جائے دو کا ایک دوسرے سے، پس راوی کے اختصاص ان دو میں سے ایک کے ساتھ واضح ہو جائے گا محمل۔ اور جب نہ واضح ہو یہ کہ بھئی کس سے زیادہ پڑھا ہے، یا وہ راوی مختص ہو دونوں کے ساتھ اکٹھا، دونوں سے برابر پڑھتا رہے، تو پس اشکال اس کا شدید ہو جائے گا کہ اب یہ کون مراد ہے، سمجھا گئی؟ نقشہ ذہن چاہ رہے؟ تو پس اب رجوع کیا جائے گا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے قرائن کی طرف اور ظن غالب کی طرف۔ کیا کیا جی؟ اور جب نہ واضح ہو یہ تو پھر یا مختص ہوگا وہ راوی ان دو میں سے ان دونوں کے ساتھ اکٹھا۔ اب اشکال شدید ہے، پس رجوع کیا جائے گا اس اشکال کے دفع میں قرائن اور ظن غالب کی طرف۔ موبکن فباختصاص ہی، یعنی پس چاہیے کہ جانی جائے یہ بات کہ راوی کے اختصاص کے ساتھ جی پس مرتبط ہو گیا متن اور شرح اکٹھے باحدہما، بائیں طور کے ہو تلمیذ دو میں سے کا، نہ کہ دوسرے کا، یا ہو تلمیذ دونوں کا لیکن اس کے لیے دو میں سے ایک سے زیادتی ہو، زیادہ اختصاص ہے، ایک کا زیادہ شاگرد ہے، کیسے کہ اس کی کا ملازمت ہے، اس کے ساتھ زیادہ عرصہ رہے ہیں، یا ان کے شہر کے ہیں وہ، یا پنڈ ایک کے کہ نہیں ہے دوسرے کے لیے یہ، تو اب محمل واضح ہو جائے گا جی۔ فرق درمیان، اچھا جی، ایک ہوں مبہم ہے، کیا محمل فرق کیا ہے ان میں؟ فن حدیث کی بات ہو رہی ہے، فرق مبہم اور محمل میں یہ ہے کہ مبہم نہیں ذکر کیا جاتا اس کا نام، محمل نام تو ذکر کیا ہے لیکن اشتباہ ہو گیا کہ اس نام کا بندہ کون سا مراد ہے جی۔ تو یہ ہے فن حدیث میں مبہم اور میں فرق۔ اجر راوی کی ادخر بکری گل تو وزن یہاں بھی لکھا ہو صرف دسے نسخے جی، چلے۔ اور وہ بندہ جو ارادہ کرے اس کے لیے بھی اس کی سمجھ آ جائے ضابطے کلی کا، ایسا ضابطہ کلی کہ ممتاز ہو جائے دو راویوں کا، یعنی دو جو استاد ہیں ان دو کا ایک دوسرے سے،
تو پس راوی کے اختصاص کے سبب سے راوی کے اختصاص وہ ایدہ مرجے دو میں سے ایک کے ساتھ اگر اختصاص ہے تو شرح میں 3-4 صورتیں بتائی ہیں تو واضح ہو جائے گا محمل ہو جائے گا کہ یہ کون سا بندہ ہے جی. اور جب نہ واضح ہو یہ یا ہو راوی مختص دونوں کے ساتھ اکٹھا تو پس اشکال اس کا کہ یہ بندہ کون ہے شدید ہو جائے گا. پس رجوع کیا جائے گا اس اشکال کے دور کرنے میں قرائن کی طرف اور ظن غالب کی طرف جی. اور وہ بندہ جو ارادہ کرے اس کا یعنی اس کو سمجھنے کے لیے جی ضابط کلی کا کہ ممتاز ہو جائے ان دو کا ایک دوسرے سے پس راوی کے اختصاص کے ساتھ سبب سے کے سبب سے ان دو میں سے ایک کے ساتھ واضح ہو جائے گا محمل. اور جب نہ واضح ہو یہ یا ہو راوی مختص ان دونوں کے ساتھ اکٹھے تو بس اشکال اس کا شدید ہے. بس رجوع کیا جائے گا اس اشکال کے دفع میں قرائن کی طرف اور ظن غالب کی طرف. مک گیا مسئلہ. اللہ انکار راوی لحدیث ہی راوی انکار کر دے اپنی حدیث کا. استاد کہہ دے میں نے تو تجھے یہ حدیث پڑھائی نہیں ہے. اب یہ جو حدیث شاگرد روایت کر رہا ہے قبول ہے کہ نہیں کیا صورتحال ہے جی. وَإِن رَوَى عَنْ شَيْخٍ حَدِيثًا فَجَحَدَ الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ فَإِن كَانَ جَزْمًا كَأَن يَقُولَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ کذب علیہ یا کذب بھی ٹھیک ہے. او ما رویت هذا او نحو ذالک نحو ذالک فین وقع صبر. اور اگر روایت کرے کوئی شخص کسی شیخ سے حدیث جی تو اب جب شیخ کو پتہ چلا کہ یہ میری نسبت سے فلاں حدیث روایت کر رہا ہے تو پس انکار کر دیا شیخ نے اپنے مروی کا جی. شیخ نے انکار کیا. اب انکار کی ہیں دو صورتیں. فَإِنَّ التفصیلی اگر تو ہے وہ انکار جزم کیا ہے جزم کس طرح تصویر مثل اس کے کہ کہتا ہے شیخ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے مجھ پر اس نے یہ لفظ یا میں نے تو نہیں روایت کی یہ یا اس کی مثل اور کوئی سخت لفظ جی کیا کہ جی. اور اگر روایت کی راوی نے شیخ سے حدیث پس انکار کر دیا شیخ نے اس کے مروی کا پس اگر ہو یہ انکار جزمن مثل اس کے کہ کہے جھوٹ بولا اس نے مجھ پر یا نہیں روایت کیا میں نے اس کو یا اس کی مثل کوئی جملہ بولے. سمجھائیو جی. اے شاباش اللہ اکبر. فین واقع منہ ذالک رد ذالک الخبر لکاذب واحد منہما لا بعینہ. اور اگر واقعہ ہو شیخ سے یہ یوں رد واقعہ ہو شیخ سے بڑا شدید قسم کا تو رد کی جائے گی یہ خبر. اب یہ جو شاگرد ہے نا اس کی حدیث قبول نہیں ہے. کیوں؟ باوجہ کذب ایک کے دو میں سے لیکن معین نہیں ہے کہ استاد جھوٹا ہے یا یہ جھوٹا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے میں نے استاد سے روایت کی ہے. اب یہ اگر سچا ہو تو جو استاد کہہ رہا ہے میں نے روایت نہیں کی ہے وہ جھوٹا ہے. اور اگر استاد کی بات سچی ہے کہ میں نے اس کو روایت نہیں کی ہے اور یہ کہتا ہے میں نے روایت کی ہے تو یہ اس بات میں جھوٹا ہے. تب دو میں سے ایک خام خواہ جھوٹا ہے لیکن تعین نہیں ہے کہ وہ کون ہے. کیا کہ جی اس لیے جب جو ہے نا حدیث یہ حدیث قبول نہیں ہوگی جی. بس اگر واقع ہو شیخ سے اس قسم کا انکار تو رد کی جائے گی یہ خبر باوجہ ایک کے جھوٹے ہونے کے ان دو میں سے لیکن غیر معین طور پر. اور اگر اور راوی کا انکار لحدیث سے اور اگر روایت کرے راوی شیخ سے ایک حدیث کوئی پس انکار کر دیا شیخ نے اپنے مروی کا کس طرح تفصیل پس اگر کہا شیخ نے جزمن مثل اس کے کہ کہے شیخ اس نے جھوٹ بولا ہے مجھ پر یا کہے نہیں روایت کی میں نے یہ یا اس کی مثل پس اگر واقعہ ہو اس سے یہ یعنی اتنا شدید تو رد کی جائے گی وہ خبر. کیوں رد کی جائے گی؟ بوجہ کسی ایک کے کذب کے دو میں سے لا بعین ہی جی
اور اگر روایت کی راوی نے شیخ سے کوئی حدیث پس انکار کیا شیخ نے اپنے مروی کا، پس اگر ہو انکار جزمن مثل اس کے کہ کہے جھوٹ بولا اس نے مجھ پر یا نہیں روایت کی میں نے یہ، یا اس کی مثل کوئی جملہ، پس اگر واقع ہو شیخ سے یہ انکار، ایسا انکار تو رد کی جائے گی یہ خبر باوجہ ایک کے کذب کے ان دو میں سے لا بعینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ پیش آ گیا ہے اس کی وجہ سے یہ راوی یا شیخ پر قدع تو نہیں ہوگا کہ باقی ساری مرویات پر اعتراض ہو جائے، کہتے ہیں نہیں، اس کی وجہ سے قدع نہیں ہوگی کیونکہ تعارض آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے تعارض کہ پتہ نہیں جھوٹ کی نسبت کس طرف ہے جی، اس لیے اب کسی پر قدع نہیں ہوگا، اور نہیں ہوگا یہ قدع کسی ایک میں دونوں سے بوجہ تعارض کے، یعنی نہیں ہوگا یہ قادے دونوں کی عدالت میں اور نہ دونوں کی، کیونکہ ہر ایک دونوں میں سے یکذب الآخر، جی یکذب تکذیب کر رہا ہے دوسرے کی، اور نہیں دو میں سے ایک کا قبول کرنا اولا، دوسرے سے، تو جب دونوں میں تعارض آ گیا تو تساقطا، تو لہٰذا باقی رہے گئے اپنی اصل عدالت پر، اور نہ ہوگا یہ نہ ہوگا یہ قادے کسی ایک میں دونوں سے اور راوی اور شیخ سے باوجہ تعارض کے۔ جی اور نہ ہوگا یہ قادح کسی ایک میں ان دو سے باوجہ تعارض کے۔ ایک صورت آ گئی ہوں جی اور رد کی جی نہ، وہ اپنی مروی کے رد کرے، جی ایک صورت کے بھی جھوٹ بولا ہے میں نے روایت نہیں کی اس کی، دوسری صورت او کون كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح۔ یا ہو انکار شیخ کا احتمالاً، جی کیا احتمالا، مثل اس کے کہ کہے بیٹا مجھے نہیں یاد یہ، یا میں نہیں پہچانتا کہ میں نے آپ کو روایت کی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ حدیث قبول کی جائے گی، اصح یہ ہے کیا کہ جی یا ہو انکار شیخ کا احتمالا مثل اس کے کہ کہے نہیں یاد کرتا میں اس کو یا نہیں پہچانتا میں، یعنی میں نے پتر گل یاد نہیں رہی جی، تو قبول کی جائے یہ حدیث قبول ہے، صح میں یہ جو حدیث ہے نا جس میں مسئلہ ہو رہا ہے یہ قبول ہے، قبول ہے۔ اور دیکھو دروں فلسخ المختار ہے، جی اور یہی مذہب ہے کن کا، جمہور اہل حدیث جمہور محدثین کا اور جمہور، فقہاء اور متکلمین، اس لیے کہ یہ حمل کیا جائے گا شیخ کے، نسیان پر، اور حکم ہوگا کس کے لیے، ذاکر کون ہے راوی شاگرد، اس کو تو پتہ ہے جی یہ، کیونکہ مثبت جازم مقدم ہوتا ہے نافی شاک پر، قانون سمجھو کیا، مثبت جازم مقدم ہوتا ہے نافی شاک پر، نافی یقینی نہیں نافی شاک، بھئی مثبت جازم یہ مقدم ہوتا ہے نافی شاک پر، تو یہاں جو شیخ ہے وہ نافی شاک ہے، اور شاگرد یقین سے کہہ رہا کہ آپ نے مجھے پڑھایا جی، سمجھی گل، چلو جی، یا ہوگا انکار شیخ کا احتمالاً، مسئلہ یہ تو کچھ جگہ بہ جا ٹیک لا کے، چلو احتمالاً مثل اس کے کہ کہے معاذ کرو اس حاضہ یا لا عرفہ، یہ لفظ بولے تو قبول کی جائے گی وہ حدیث جس کے بارے میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے اصح میں، جی یا ہو انکار اس کا احتمالا مثل اس کے کہ کہے ما اذکر ھذا یا لا عرفہ، تو قبول کی جائے گی یہ حدیث اصح میں، لأن ذلك يحمل على نسیان الشیخ، اس لیے کہ اس کو حمل کیا جائے گا شیخ کے نسیان، کیا کیس کو، اس لیے کہ اس کو حمل کیا جائے گا شیخ کے نسیان پر، اس لیے کہ یہ جو شیخ نے احتمالی بات کی ہے حمل کیا جائے گا اس کو شیخ کے نسیان پر، جی اس لیے کہ یہ حمل کیا جائے گا اس کو شیخ کے نسیان پر، جی وقیل لا يقبل لأن الفرع تبع
असल फी इस्बात हदीस बिहैसु इदा असबत असल हदीस सबतत रिवायतुल फर्अ वकज़ालिका यंबगी अन यकून फरअन अलैहि व तबअन लहू फी तहक़ीक़। बाद ने कहा है कि ये हदीस भी कबूल नहीं होगी, जैसे पहली जज़मन अगर रद्द करे तो कबूल नहीं है ना, तो ये भी कबूल नहीं है। वजह क्या है जी? दलील सुने। इसलिए कि फ़रा हमेशा ताबे होती है असल के, हदीस के, बाद में क्योंकि असल ने उसको जो पढ़ाया है फ़रा ने वही बयान करना है जी। इस हैसियत से फ़रा असल है ताबे के, इस हैसियत से कि जब साबित करे असल हदीस को तो साबित हो जाएगी फ़रा की रिवायत। और इसी तरह जब ये बात है तो इसी तरह मुनासिब है ये कि हो फ़रा उस पर और ताबे उसके तहकीक में भी जी। तो अगर शेख जो है उसको इत्माल हो गया तब फिर शागिर्द की हदीस में भी इत्माल है, तो जब इत्माल हो तो वो कबूल नहीं होती है जी। इसलिए हाफ़िज़ साहब ने पहले कह दिया फिल असह है, मुख्तार यही है जी। और बाद ने कहा है कि यह हदीस मकबूल नहीं है, इसलिए कि फ़रा ताबे होती है असल के हदीस के साबित करने में, इस हैसियत के साथ कि जब साबित की असल ने हदीस तो साबित होगी फ़रा की रिवायत। और इसी तरह मुनासिब है यह कि हो ये फ़रा असल पर और ताबे उसके तहक़ीक़ में भी। अच्छा जी। और बाज़ ने कहा है ला युक़बलो, और देखो ना शाफ़िया और मुहद्दिसीन अव्वल पर हैं, किस पर? कबूल की जाएगी। और हनफिया सानी पर हैं, अदम कबूल हदीस, यानी अदम कबूल हदीस, इसलिए कि इनकार असल का हदीस के लिए इस इनकार ने वाक़या कर दिया हमारे नज़दीक रिबा जी फ़ी हिफ़्ज़ तलमीज़, उनके शागिर्द के हिफ़्ज़ का याद महफूज करने में उससे इससे शक पड़ गया है, इसलिए कबूल नहीं है जी। समझे ही? चलो जी, इसलिए समझे ही। और बाद ने कहा है कि यह हदीस कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए कि फ़रा ताबे हैं असल के हदीस के साबित करने में। अब उसकी तफसील इस हैसियत से कि जब साबित करे असल हदीस को, सुने ही, तो साबित हो जाएगी फ़रा की रिवायत। और इसी तरह कज़ालिक, और इसी तरह मुनासिब है ये कि हो फ़रअन अलैहि जी, ये कि हो हदीस फ़रा असल पर और ताबे असल के लिए तहकीक में। शाबाजी। और बाद ने कहा है कि नहीं मकबूल ये हदीस, इसलिए कि फ़रा ताबे होती है असल के हदीस के साबित करने में, इस हैसियत से कि जब साबित की असल ने हदीस तो साबित हो जाएगी फ़रा की रिवायत। और इसी तरह मुनासिब है ये कि हो ये हदीस फ़रा असल पर और ताबे असल के तहक़ीक़ में। वहाज़ा मुतअक़्क़बुन, ये बात इसका ताक़ुब किया गया है, ये ठीक नहीं है, ये मुंतक़द, इस पर नक़द है। वो क्या है? फ़इन्न अदालतल फ़र्अ तक़्तज़ी सिद्क़हु व अदम इल्मिल अस्ल ला युनाफ़ीह, क्योंकि फ़रा जो शेख है रावी है ना वो सेका है, क्योंकि बात सेका की चल रही है, क्योंकि फ़रा की अदालत तकाज़ा करती है उसके, लिहाजा ये जो कह रहा है कि मैंने फ़लाँ से रिवायत की, इसमें ये सच्चा है, इसमें सच्चा है, और असल का इल्म ना होना इसके मुनाफी नहीं है। क्या क्या जी? क्योंकि फ़रा की अदालत तकाज़ा करती है फ़रा के सिद्क़ का, और असल का इल्म ना होना इसके मुनाफी नहीं है। अल-मुस्बित मुक़द्दमुन अला नाफ़ी, क्योंकि मुस्बित पढ़े आशिद कानून, मुस्बित मुक़द्दम होता है, लिहाजा ये हदीस कबूल होगी जी, क्योंकि मुस्बित मुक़द्दम होता है नाफ़ी पर। चलो जी, सब्र सब्र। और ये बात मुतअक्कब है, यानी इस पर इतराज़ किया गया, नक़द किया गया, जरा की गई, क्या? क्योंकि अदालत फ़रा की तकाज़ा करती है फ़रा के सिदक़ का और असल का इल्म, और अदम इल्म असल का,
عدم علم اصل نہیں منافی اس کے کس کے فرع کے صدق کے جی پس مثبت مقدم ہوگا نافی پر جی اور یہ بات منتقد ہے کیونکہ فرع کی عدالت تقاضا کرتی ہے فرع کے صدق کا اور اصل کا عدم علم نہیں منافی فرع کے صدق کے جی پس مثبت مقدم ہوگا نافی پر سنیں جی اور قال تلمیذ ھذا لیس بجید اس لیے کہ مسئلہ تکذیب الاصل جزمن الاصل نافن والفرع مثبت تو وہاں تو حکم نہیں ہے مثبت کے لیے جی اولا یہ کہ کہا جائے کہ محقق مقدم ہوتا ہے اے گل یا کہا جائے کہ جزم مقدم ہوتا ہے تردید پر تردد پر جی کس پر تردد پر ہے تردید ہی ہے تردد پر یوں کہا جائے چلو ٹھیک ہے جی مان لیں بابیو ہاں جی واما قیاس ذلك بالشهادة ففاسد لینا لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا بعض نے کہا تھا کہ جیسے بھئی شہادت ہو نا جی گواہوں نے گواہی دی اور گواہوں پر جی کہ انہوں نے ہمیں گواہ بنایا ہے انہوں نے ہمیں گواہ بنایا اور وہ انکار کر دیں تو یہ گواہی رد ہو جاتی ہے جی یہ گواہی رد ہو جاتی ہے اسی طرح جب شیخ انکار کر رہا ہے جی تو راوی کہہ رہا ہے میں نے روایت کی ہے تو یہ بھی قبول نہیں یہ بھی قبول نہیں سمجھے ہی جی حافظ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ بات علیحدہ علیحدہ ہے جی کیونکہ جب اصل گواہ موجود ہو نا جی انکار تو تب بھی کریں گے کہ موجود ہیں تو قانون ہے کہ جب اصل گواہ موجود ہوں تو وہاں فرع کی گواہی نہیں سنی جاتی جی فرع کی گواہی نہیں سنی جاتی اس لیے اور روایت کا معاملہ اور ہے جی یہ اور چیز ہے جی سمجھ گئے ہیں جی وہ وکڑو دروں او اما قیاس اور ذالکا یعنی قیاس اس کا شہادت کے ساتھ علی شہادت بائیں طور کے تکذیب کرنی اصل کی فرع کے لیے جرا بن جاتی ہے کس کے لیے کے لیے کس میں شہادت میں جب کہ انکار کرے شاہد اصلی تو نہیں قبول کی جاتی شہادت ثانی کی وہ ثانی جو نقل کر رہا ہے شہادت اس کی اصلی سے نقل کر رہے ہیں جب اصلی انکار کرتے تو یہ شہادت قبول نہیں ہوتی بس اسی طرح روایت میں یہ ہوگا سوال تو یہ بات فاسد ہے بوجہ پائے جانے فارق کے شہادت اور روایت کے درمیان کئی وجوہ سے ایک ان کا وہ ہے کہ جس کو مصنف نے بیان کیا ہے کہ جب اصلی گواہ موجود ہوں تو فرع کی گواہی قبول نہیں ہوتی سنیں جی تو ثانی یہ ہے کہ شہادت تو نہیں قبول ہوتی مگر اقرار سے اور روایت و غلاموں سے بھی قبول ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ شہادت امراتین کی قائم مقام ہے کس کے رجل واحد کی شہادت برخلاف روایت میں ایک عورت سیکا کی روایت قبول ہے جی سمجھے ہی چوتھا یہ کہ شہادت نہیں قبول ہوتی مگر دو سے اور راوی ایک بھی سیکا ہو تو اس کی روایت قبول ہے بالجملہ یہ قیاس فاسد ہے لا صحت لہو رگڑا نکل گیا کہ اور بہرحال قیاس کرنا ہے اس کا شہادت کے ساتھ پس فاسد ہے اس لیے کہ فرع کی شہادت نہیں سنی جاتی باوجود قدرت کے باوجود اصل کی شہادت پر برخلاف روایت کے لہذا دونوں جدا ہو گئے فی هذا النوع صنف الدار اگر سمجھ گئے ہیں جی وفی ہے وفی فی هذا النوع صنف الدارقطنی کتاب من حدث ونسی اور اس میں یعنی اس نوع میں کس نوع میں کہ بھئی شیخ نے مالی ہو ہاں اس نوع میں تصنیف کی ہے دارقطنی نے کتاب کہ جس نے حدیث تو روایت کی آگے اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کو یاد نہ رہی جی سمجھے ہی اور اس میں یعنی اس نوع میں تصنیف کی ہے دارقطنی نے کتاب من حدث و ناسیا بھئی وہ تحصیل کے شان اپنی تھی ساری بات واضح کر کے آخر میں اس کے اندر مشہور کتابیں کون سی ہیں تے ذرا نا ملا جلا کم میں جی
اور اس میں یعنی اس نو میں تصنیف کی امام دارقطنی نے کتاب من حدث و نسیہ وفیہ ما يدل على تقویت المذہب الصحیح لکون کثیر منہم حدثوا باحادیث فلما عرضت علیہم لم يتذکروها لکنہم لاعتمادهم على الرواة عنہم صاروا یروونها عن الذین رووها عنہم عن انفسهم. اور وفی ہے، اور اس میں وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے مذہب صحیح کی تقویت پر، مذہب صحیح کی تقویت پر. بھی یہ جو ہے نا من حدث و نسیہ یا کتاب میں اور اس مسئلے میں وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے مذہب صحیح کی تقویت. پیچھے مذہب صحیح کیا تھا؟ یہ حدیث قبول ہے، اور جب اعتمالی ہو تو کیوں بھائی؟ کیوں؟ باوجہ ہونے کثیر کے محدثین سے، کثیر محدثین انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، ایسی حدیثیں بیان کی ہیں، تو جب پیش کی گئیں ان پر حدیثیں کہ جی حضور آپ سے فلاں بندے سے میں نے پڑھا، انہوں نے آپ کی نسبت سے پڑھائی ہے، تو ان کو یاد نہیں رہا، ان کو یاد نہیں رہا. لیکن محدثین کا جنہوں نے بے شاگردوں کو پڑھائی باوجہ ان کے اعتماد کے روات عنہم پر کہ میرا شاگرد سیکا ہے، انہوں نے میرے وال نسبت کی تھی، ٹھیک کھینا پیا کٹکیو، کہ باوجہ اعتماد کرنے ان کے کن پر؟ روات عنہم پر، روات عنہم پر. تو پھر جو سے نا وہ شیخ جب پڑھاتے نا تو پھر آگے یوں کہتے کہ میرے فلاں شاگرد نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو حدیث پڑھائی ہے، یہ کہہ کر پھر آگے پڑھاتے جی. تو ہو جاتے وہ کہ روایت کرتے حدیث کو ان لوگوں سے کہ روایت کیا انہوں نے حدیث کو ان سے ان انفسہم، سنیں اپنی ذاتوں سے، جیسے پھر روایت کرتے. آگے اس کی مثال آ رہی ہے نہیں کیا جی. اور اس میں وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے مذہب صحیح کی تقویت پر، باوجہ ان کثیر محدثین کے کہ وہ روایت کرتے حدیث کو، پس جب پیش کی جاتی وہ حدیث ان پر تو وہ اس کو یاد نہ رکھتے، ان کو یاد نہ ہوتی کہ میں نے یہ پڑھائی ہے جی. لیکن باوجہ ان کے اعتماد کے روات عنہم پر وہ روایت کرتے تھے اس حدیث کو ان سے جنہوں نے روایت کیا، اس حدیث کو ان سے روایت کرتے تھے اپنی طرف سے. اور اس میں یہ تو منع کرنے نا. اور یعنی اس نو میں تصنیف کی ہے دارقطنی نے کتاب من صنف و نسیہ، اور اس میں وہ شے ہے جو دلالت کرتی ہے مذہب صحیح کی تقویت پر. کیسے جی؟ باوجہ ہونے کثیر کے محدثین سے کہ حدیثیں بیان کی انہوں نے، احادیث یعنی پڑھائی انہوں نے حدیثیں، تو پس جب پیش کی گئی کون حدیثیں ان پر تو نہ یاد رہا ان کو، لیکن وہ جو اساتذہ ہیں لیکن محدثین باوجہ اعتماد کرنے محدثین کے روات عنہم پر ہو گئے کہ روایت کرتے تھے حدیثوں کو ان لوگوں سے کہ روایت کیا انہوں نے، نہ روایت کیا انہوں نے حدیثوں کو ان سے، تو روایت کرتے تھے اپنی طرف سے کہ مجھے فلاں شاگرد نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو یہ حدیث پڑھائی ہے، لہذا میں یہ حدیث آپ کو پڑھا رہا ہوں جی. اور اس میں ہے وہ شاید جو دلالت کرتی ہے مذہب صحیح کی تقویت پر، باوجہ ہونے کثیر کے محدثین سے کہ وہ بیان کرتے احادیث، پس جب پیش کی جاتی ان پر تو نہ یاد رہتی ان کو، باوجہ نہ یاد کرتے وہ ان کو. لیکن محدثین باوجہ اعتماد کرنے محدثین کے روات عنہم پر روایت کرتے تھے اس حدیث کو ان لوگوں سے جنہوں نے روایت کیا، اس حدیث کو ان محدثین سے روایت کرتے تھے اپنی طرف سے. اور دیکھیں نا آشا نمبر 1 کہ یہ عنہم کی ضمیر لوٹتی ہے فرو کی طرف، انفسہم کی ضمیر لوٹتی ہے اصول کی طرف، استادوں کی طرف جی. کا سکا حدیث سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ مرفوعا فی قصۃ الشاہد والیمین قال عبد العزیز ابن محمد الدرار وردی
حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل ایک کوئی روایت درا وردیو جی حدثنی حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به فنظائره كثيرة. جیسا کہ حدیث سہیل بن ابی صالح کی اپنے والد ابو صالح سے جی، اور وہ جناب ابو ہریرہ سے مرفوعاً کس شاہد اور یمین کے قصہ میں، کس میں؟ شاہد اور یمین کے قصہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ ایک شاہد تھا اور دوسرا سرکار نے مدعی سے قسم لی تھی. یہ بات آپ نے پڑھی ہوئی ہے، شفافے کا اس پر عمل ہے، ہمارا نہیں ہے، ہماری دوسری دلیل ہے. اور سمجھے ہی؟ تو یہ قصہ میں تو اب بنا حدیث تو سہیل نے روایت کی. تو عبدالعزیز بن محمد دراوردی کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے یہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے عن سہیل جی. تو سہیل کے شاگرد کون؟ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن. انہوں نے آگے حدیث سنائی کن کو؟ عبدالعزیز کو، عبدالعزیز بن محمد دراوردی کو. آگے سمجھ؟ جی. تو عبدالعزیز کہتے ہیں کہ پھر اتفاق سے میری ملاقات ہو گئی سہیل سے، تو میں نے سوال کیا جناب سہیل سے اس حدیث کے بارے میں کہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن نے آپ کی نسبت عن ابی ہریرہ مجھے یہ حدیث روایت کی ہے، مجھے یہ حدیث روایت کی ہے. تو سمجھیو تو فلم یعرف، تو سہیل نے اس کو نہ پہچانا. کیا یار میں نے گل بھول گئی ہے. تو پس ملا میں جی، فقلت پس کہا میں نے جی کہ ربیعہ تو مجھے حدیث بیان کرتے ہیں آپ سے اس طرح جی، وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سہیل نے پڑھائی ہے. تو اب اس کے بعد اس کے بعد جناب سہیل بعد اس کے کہتے تھے کہ حدیث بیان کی ہے مجھے ربیعہ نے میری طرف سے کہ میں نے حدیث بیان کی ہے ان کو اپنے والد ابو صالح عن ابی ہریرہ سے بھی یہ حدیث. پھر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے شاگرد نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے اس کو یہ حدیث پڑھائی ہے، یہ کہہ کر پھر آگے یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے جی. اور اس کے نظائر کثیر ہیں، اس کے کثیر ہیں، لیکن ھذا لا یلغی احتمال خطأ الراوی ما دام الشیخ لم یتذکر الحدیث جی. جیسا کہ حدیث سہیل ابو صالح کی سہیل بن ابو صالح کی عن ابی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً شاہد اور یمین کے قصے میں کہا عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے حدیث بیان کی مجھے یہ ربیعہ بن عبد الرحمن نے بن ابو عبد الرحمن نے عن سہیل آگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. پس ملا میں سہیل کو، پس سوال کیا میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں، پس نہ پہچانا انہوں نے اس کو. تو میں نے کہا جی کہ ربیعہ تو حدیث بیان کرتے ہیں مجھے آپ سے اس طرح. من کرنا کہا میں نے کہ بے شک جی کی ہویا حدیث بیان کرتے ہیں مجھے آپ سے اس طرح. پس سہیل بعد اس کے کہا کرتے تھے کہ حدیث بیان کی مجھے ربیعہ نے میری طرف سے کہ میں نے حدیث پڑھائی ہے ان کو عن ابی ہریرہ بھی یہ حدیث، اور نظائر اس کے کثیر ہیں جی. جیسے حدیث سہیل بن ابو صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم مرفوعاً شاہد اور یمین کے قصہ میں.
کہا عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے کہ حدیث بیان کی مجھے یہ حدیث ربیہ بن ابو عبد الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس ملاقات کی میں نے سہیل سے، پس سوال کیا میں نے سہیل سے اس حدیث کے بارے میں، پس نہ پہچانا انہوں نے اس کو. پس عرض کی میں نے کہ بے شک ربیہ نے حدیث بیان کی مجھے آپ کی نسبت سے اس طرح. پس سہیل اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ حدیث بیان کی مجھے ربیہ نے میری نسبت سے یہ کہ حدیث بیان کی میں نے اس کو اپنے والد کی نسبت سے یہ حدیث، اور نظائر اس کے کثیرہ ہیں. المسلسلو وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي إِسْنَادٍ مِنَ الْأَسَانِيدِ فِي صِيَغِ الْأَدَاءِ كَسَمِعْتُ فُلَانًا قَالَ سَمِعْتُ فُلَانًا أَوْ حَدَّثَنَا فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّيَغِ او غیرها من الحالات القولیة كسمعت فلانا يقول اشهد بالله لقد حدثني فلان الى آخره. او الفعلیة كقوله دخلنا على فلان فاطعمنا تمرا الى آخره. او القولیة والفعلیة معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر الى آخره فهو المسلسل. اور اگر متفق ہو جائیں راوی ادا کے صیغوں میں یا ادا کے صیغوں کے علاوہ حالات میں تو اس حدیث کو مسلسل کہتے ہیں. سمجھے؟ پھر دوبارہ، اور اگر متفق ہو جائے روات اس سند میں اسانید سے ادا کے صیغوں میں، جی نیچے سے محدث سے کام شروع ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نچلا کہے سمیت فلانن، وہ کہے سمیت فلانن، وہ کہے سمیت فلانن، آخر میں صحابی کہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی ایک صورت، یا ہر کہ حدثنا فلان، وہ استاد کہ حدثنا فلان، آخر میں صحابی کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے غیر سیغ سے، اس کے سیغ سے کہ اخبارنا فلان قال اخبارنا فلان اخبارنا آخر تک صحابی کہ اخبارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صورت سمجھ گئی؟ یہ پہلی آ گئی ہوں. اور ویکن اتفاق الروات، جی قال شارع. اچھا پھر وہ جڑا نا جی متن تو بابا کم چھڑی رکھ دے جی کہ بھئی یہ رلا دیتی عرش ہے جی تو رلی پہ یہ بڑے دن ہو گئے نا جی کم بابا چھڑی رکھ دے جی. چلو خیر. اچھا جی، یا اس کا غیر حالات سے، اس کے علاوہ باقی حالات، کیا باقی حالات سنیں جی ایشا بس بھئی باقی حالات میں اتفاق ہو بھئی حالات سے، پھر وہ حالات قولی ہوں جی، یا حالات فعلی ہوں یا قولی فعلی دونوں ہوں. جی قولی جیسا کہ سمیت فلانن یقول اشہد باللہ لقد حدثنی فلان، آخر تک یہ سنیں جی. اس طرح کام چلے جی. سمیت فلانن او دیکھاشیا. علامہ سخاوی کہتے ہیں جیسا کہ حدیث یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے معاذ بے شک میں محبت کرتا ہوں تجھ سے، پس پڑھا کر ہر نماز کے پیچھے یہ دعا مانگا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. جی الحدیث، پس یہ حدیث تسلسل پکڑ گئی ہمارے لیے بے قول کل من روات ہی. ہر استاد شاگرد کو کہتا وَأَنَا أُحِبُّكَ فَقُلْ، آنا احبک فقل. اچھا جی، تو یا کہے اشہد باللہ لقد حدثنی فلاں الی آخری. انہوں نے ساری مثالیں دی تھی تفسیر کے اندر پوری سند کی. اچھا جی الی آخری. یا فعلیت، حالات کیا ہو؟ فعلیت، جیسا کہ راوی کا قول کہ دخلنا لا فلان، داخل ہوئے ہم فلاں اس شیخ کے پاس،
انہوں نے ہمیں کھجوریں کھلائی، پھر وہ حدیث پڑھائی، تو وہ کہے کہ ہم جب اپنے استاد کے پاس گئے انہوں نے ہمیں کھجوریں کھلائیں، انہوں نے ہمیں یہ حدیث پڑھائی، یہ سلسلہ اس طرح چلتا چلے، یہ فعلیت کا۔ اب یہاں سیگے کون سے علیحدہ ہیں، لیکن یہ کہ کھجوریں کھلائیں۔ سنیں جی، اب یہ ہے کس کی مثال؟ حالات فعلیہ کی۔ اچھا، دونوں کی، قولی بھی اور فعلی بھی۔ مثلاً کہ حدثنی فلان، یہ حدثنی حدث سے نہیں چلے، اور وَهُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ، یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، اور حدثنی قول ہے، دونوں اکٹھے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ آمنت بالقدر الی آخرہ، تو یہ حدیث کیا ہے؟ مسلسل۔ او دیکھو جی، دخلنا میرے پہ ہو، جیسا کہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں، شبکہ بیدی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سونیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے زمین ہفتے والے دن۔ جی، تو اب یہ حدیث جو ہے نا، جب آگے جناب ابو ہریرہ نے پڑھائی، پھر آگے اوپر سے نیچے آنا ہے نا، تو پس تحقیق تسلسل پکڑ گئی ہمارے لیے، تشبیق ہر اس کی اس کے روایت سے بے یادی ہی من روا ان ہو، تو جو روایت کرتا نا جی وہ اپنے شاگرد کے انگلیوں میں انگلی نہ ڈالتا۔ اے سونے دی یاداں جی، تے فیض، یا قولی تے فعلی دونوں۔ جی، او ویکھو علامہ سخاوی کہتے ہیں، اور یہ فی حدیث واحد، ایک حدیث میں، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوعاً کہ نہیں پاتا بندہ ایمان کی حلاوت حتیٰ کہ ایمان لائے تقدیر کے ساتھ، خیر ہی و شر ہی و حلوب ہی و مر ہی، مٹھی کوڑی جمیں دی ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ وقابد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحیتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی بھی جننا وہ حدیث سنائی نا سونے نے لا یجدو، یہ حدیث سناتے سرکار نے سنائی، پھر سرکار نے آخر میں اپنی داڑھی مبارک پکڑی بلا تشبیہ، تو سرکار نے فرمایا کہ آمنت بالقدر خیر و شر حلو و مر، پہلے حدیث سنائی، پھر آمنت، پھر تسلسل پکڑ گئی ہمارے لیے ہر ایک کے پکڑنے کے ساتھ اپنے رواة سے علی لحیہ کو، تو وہ ہر استاد داڑھی پکڑتا، حدیث سناتا، پھر داڑھی پکڑ کے یہ کہتا آمنتو، سبحان اللہ۔ سنیں اخرج الحاکم تعمت تسلسل فی معرفت علوم الحدیث والایوبی فی المناہل سلسلہ، بعد میں مسلسل چلتی رہی جی، تو یہ کیا ہے؟ مسلسل ہے۔ تسلسل لغت میں ایک شے کا اتصال بعض کا بعض کے ساتھ، اسی سے او سنگولو سلسلۃ الحدید، او کڑی نال کڑی ملی ہوندی ہے، تے ومن فضیلت تسلسل، یہ تسلسل کی فضیلت سے کیا ہے؟ الاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلا و نحوہ، اور اشتمال علی مزید ضبط من الروات۔ دکتور نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مسلسل کیا ہے؟ وہ تتابع ہے سند کے رجال کا ایک صفت پر یا ایک حالت پر، روات کے لیے یا روایت کے لیے، اور تسلسل قوت دیتا ہے سند کے، اور خبر دیتا ہے اسناد کے میٹھے ہونے کے، اور حکم اس کا حکم قبول کی جائے گی جب کہ باقی بھی شرطیں موجود ہوں راویوں میں کہ وہ سارے ثقہ ہوں، اور اگر متفق ہو جائے روات کسی سند میں اسانید سے ادا کے صیغوں میں، جیسے سمیت فلانن قال سمیت فلانن، یا حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغیرہ ذالک، سیغ سے یا سیغ کے غیر سے، حالات سے، حالات میں اتفاق ہو گیا، حالات میں، حالات سے قولیہ
یعنی حالات قولیہ نال جوڑنے جی، جیسے سمیت فلانن یقولو اشہد باللہ لقد حدثنی فلان، اب سارے اشہد کہتے جی آخر تک، یا حالات فعلیہ جیسا کہ راوی کا قول کہ داخل ہوئے ہم فلاں پر، پس کھلائی انہوں نے ہمیں کھجوریں الی آخرہ، حدیث پڑھائی یہ کھجوریں کھلائیں، یہ بھی ساتھ بیان ہوا جی، یا حالات قولیہ اور فعلیہ اکٹھے، جیسا کہ راوی کا قول کہ حدیث بیان کی مجھے فلاں نے، حالانکہ وہ پکڑنے والے تھے اپنی داڑھی کو، تو انہوں نے کہا آمنت بالقدر، اور یہ پوری حدیث سنائی تو الی آخرہ، تو یہ حدیث کیا ہے؟ بس یہ مسلسل ہے، شابہ جی شابہ جی۔ اور اگر متفق ہو جائیں روات کسی سند میں اسانید سے ادا کے صیغوں میں، جیسے سمعت فلانا قال سمعت فلانا، یا حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اور اس کا غیر صیغوں سے، یا متفق ہو جائیں صیغوں کے غیر میں حالات قولیہ سے، جیسے سمعت فلانا یقول اشہد باللہ لقد حدثنی فلان، اس کے آخر تک، یا حالات فعلیہ سے، جیسے راوی کا قول دخلنا علی فلان فاطعمنا تمرا، اس کے آخر تک، یا حالات قولیہ اور فعلیہ سے اکٹھے، جیسے راوی کا قول حدثنی فلان، حالانکہ وہ پکڑنے والے تھے اپنی لحیہ کو، کہا انہوں نے آمنت بالقدر، اس کے آخر تک، پس یہ حدیث مسلسل ہے۔ واہ واہ، وَهُوَ مِن صِفَاتِ الْإِسْنَادِ وَقَدْ يَقَعُ، بس وَهُوَ مِن صفات الاسناد، یہ کیا ہے؟ اسناد کے صفات سے ہے، یعنی فقط، پس کہا جائے گا اسناد مسلسل، مسلسل، نہ کہا جائے گا حدیث مسلسل، برخلاف مرفوع کے اور اس کی مثل کے، کیونکہ وہ متن کی صفات سے ہے، مرفوع صرف متن ہوتا ہے، مسلسل صرف اسناد ہوتی ہے، برخلاف صحیح کے، صحیح دونوں کی صفت ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ سند صحیح ہے، اور سمجھ گئے ہو؟ پھر بھئی مسلسل صرف سند ہوتی ہے اور مرفوع صرف حدیث ہوتی ہے، اور صحیح دونوں ہوتے ہیں، پھر اصل یہ ہے کہ واقعہ و تسلسل اول اسناد سے، آخر اسناد تک، جیسا کہ پیچھے گزر گیا، اور کبھی واقعہ ہوتا ہے تسلسل، وہ اب بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ جو تسلسل ہے یہ اسناد کی صفات سے ہے اسناد کے صفات سے ہے، جی، اور وہ اسناد کے صفات سے ہے۔ وقد يقع التسلسل في معظم الاسناد كحديث المسلسل بالاولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم۔ کبھی واقعہ ہوتا ہے تسلسل اسناد کے بڑے حصے میں، جی یعنی صحابی تابی تبا تابی تک، نیچے نہیں ہوتا جی، جیسا کہ حدیث مسلسل بالاولیت، حدیث مسلسل بالاولیت، یعنی الذی رواہ التلمیذ عن شیخ، تلمیذ عن شیخی فی اول، ملاقات ہی، یعنی یہ جو حدیث کہ میں فلاں شیخ کو ملا، انہوں نے مجھے پہلے جو حدیث پڑھائی وہ یہ تھی، اتفاق سے دوسرا شاگرد ہے تو کہتے ہیں میں جو پہلے استادوں کو ملا پہلی حدیث یہ پڑھائی تھی، تو وہ ایک چلتی رہی مسلسل جی، کہ جو شاگرد پہلے آتا وہی پڑھاتے جو استادوں سے پہلے پڑھی تھی جی، تو یہ تسلسل چل پڑتا، یہ ہے مسلسل بالاولیت، کیونکہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس حدیث میں سفیان بن عیینہ تک، اور جس نے روایت کی ہے اس کو مسلسل آگے نیچے آخر تک اس کو وہم ہو گیا ہے، کیا کہ جی۔ اور کبھی واقع ہوتا ہے تسلسل اسناد کے بڑے حصے میں، جیسے حدیث مسلسل بالاولیت، کیونکہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس میں سفیان بن عیینہ تک فقط، اور وہ بندہ جس نے اس کو روایت کیا ہے مسلسلاً اس کے منتہا تک، پس تحقیق اس کو وہم ہوا ہے۔ منتہا یعنی منتہا الاسناد وہو صحابی راوی حاضر حدیث، وہاں نہیں ہے نیچے تک، سفیان بن عیینہ تک وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا، اوپر نہیں جاتا، یہ مطلب ہے۔ فقط واہمہ بکسر الہا، یعنی اس کو غلطی لگ گئی ہے۔ علامہ سخاوی نے کہا ہے کہ مسلسل سے وہ بھی ہوتی ہے جو ناقص تسلسل، پھر ناقص تسلسل یا اس کے اول میں ہوتا ہے یا اس کے وقت میں یا اس کے آخر میں، اس کے لیے امثلہ ہیں، جیسا کہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص کی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن
یہ مسلسل ہے بے اولیت واقعات لجل رواتی ایسو کانا اول حدیث سامع کل واحد منو من شیخ فإنه انما یسخ تسلسل فی الی ابن عیینہ خاص اوپر سے نیچے ابن عیینہ تک ہے جی، اور منقطع ہو گیا ان میں جو اس سے اوپر انا فی مفوق القول المعتمد انتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلسل من الحدیث وہ ہے کہ توارد ہو اس کی سند کے رجال واحد فواحد ایک ہی حالت پر برابر ہے کہ وہ صفت و روات کے لیے یا اسناد کے لیے، برابر ہے کہ واقع ہو اس میں اسناد متعلق بے سیاغ الادائے اور متعلقم بے زمان روایت اور مکانہا کہ فلاں جگہ پر برابر ہے کہ ہو صفت روات کی قولن یا فعلاً یا قولاً و فعلاً معاً وَهَذَا مَا لَهِ الْأَكْثَرُونَ، یہ جو علامہ سخاوی نے بیان کیا ہے۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے تسلسل سند کے بڑے حصے میں، جیسا کہ مسلسل حدیث المسلسل بالاولیت کہ پہلی حدیث یہ پڑھائی کیونکہ سلسلہ منتہی ہو جاتا ہے اس میں سفیان بن عیینہ تک فقط، جنہوں نے روایت کیا اس کو مسلسل حدیث کے منتہا تک یعنی صحابی تک تحقیق اس نے وہم کیا ہے جی۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے تسلسل اسناد کے بڑے حصے میں، جیسے حدیث مسلسل بالاولیت کیونکہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس میں سفیان بن عیینہ تک فقط، اور وہ بندہ جس نے روایت کیا اس کو مسلسلاً حدیث کے منتہا تک پس تحقیق غلطی کی ہے اس نے۔